اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد۔ ہماری گفتگو پچھلے ہفتے موضوع تھا ہمارا پچھلے ہفتے کیا موضوع تھا؟ مجلس کیسے تیار ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک دوسرے جلسے کا پہلے جلسے کا کیا موضوع تھا؟ نہیں، عشرے کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ ہاں، سنگل، دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو عشرہ تیار کرنا ہے تو اس کا میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا کہ آپ ایک موضوع لیں اور کس طرح اس موضوع میں مختلف موضوعات بنیں گے، یا آپ کو کتابوں کے حوالے بھی میں نے لاسٹ ٹائم دے دیے تھے۔ آج کا جو درس ہے وہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے ایک چارٹ بنایا تھا۔ مجلس کتنے حصوں پہ مشتمل ہوتی ہے؟ مجلس 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا ہی تھا؟ نمبر 1 کیا تھا؟ مجلس سے پہلے۔ پھر کیا تھا؟ دوران مجلس۔ تیسرا کیا تھا؟ مجلس کے بعد، ٹھیک ہے؟ یہ ایک فارمیٹ ہم نے بنایا تھا کہ اگر جو مجلس پڑھنے والے ہیں، پڑھنے والی ہیں، تو وہ، اور یہ درس ہمارا ابتدائی لوگوں کے لیے، ویسے جو مجلس پڑھنے والے 1 سال 2 سال ہو گئے یا پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی جو 8-10 سال سے اگر پڑھ رہا ہو تو شاید مجھے نہیں معلوم اس کے لیے کتنا مفید ہوگا، لیکن ہمارا اصل، کیونکہ آپ کا داخلی کا کورس ہے تو ابتدائی کلاسز میں ہوں گی کہ اگر کوئی ممبر کا آنا چاہتا ہے، کوئی ذاکرہ بننا چاہتا ہے، تو مجلس کس طرح پڑھی جائے، کون کون سی چیزیں اس میں ہیں کہ جو پہلے مجلس سے پہلے آپ کو تیاری کرنی ہے، مجلس کے دوران کون سی چیزوں کا خیال کرنا ہے، اور مجلس کے بعد کیا کرنا ہے۔ یہ 3 اسٹیپ اس کے اندر ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک جس گفتگو میں دیکھیں مجلس سے پہلے کیا کیا تھا؟ مطالعہ۔ یہ دیکھیں اس پہ الحمدللہ یہیں پہ القائم میں درس ہو چکا ہے، تو اس لیے میں نے اس پہ درس نہیں دینا۔ مطالعے کی 3 روش ہیں، پہلے ہم نے یہاں بیان کر دیا کہ مطالعہ کیسے کرنا ہے، کس طرح مطلب کو جمع کرنا ہے، کس طرح آپ نے مطلب کو لکھنا ہے، یہ تمام چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ دوسرا کیا تھا؟ حافظہ۔ حافظہ کیا تھا؟ آپ مجلس سے پہلے اپنے حافظے کے اوپر کس طرح کام کرنا ہے، حافظے کو کبھی کیسے کرنا ہے، مجلس کو یاد کیسے رکھنا ہے، یہ بھی پہلے بیان ہو چکا۔ اور تیسری چیز کیا تھی؟ بیان۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ ان 3 چیزوں پہ اگر کسی نے کام کیا الحمدللہ تو وہ اچھی مجلس پڑھ سکتی ہے یا پڑھ سکتا ہے۔ اور دیکھیں مجلس سے پہلے بیان کا میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ بیان تو آپ کہیں گے مولانا بیان تو دوران مجلس ہوتا ہے، اس سے مجلس سے پہلے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے آپ کو پہلے پریکٹس کرنی، جو پریکٹس ہوگی۔ دیکھیں یہاں پہ 2 چیزیں اور میں بتا دوں کہ مجلس میں 2 چیزیں ہیں، جس کو اگر مجلس پڑھنی ہے تو 2 کام کرنا، 2 چیزیں، ایک ہے تھیوری اور دوسرا کیا ہے؟ پریکٹیکل۔ یہ تھیوری کی کلاس ہے بھی، مجلس پہ تیاری کیسے کرنی ہے، مجلس بنانی کیسے ہے، مطالعہ کیسے کرنا ہے، کون سی کتابیں پڑھنی ہیں، کس سسٹم کے تحت اس کو لکھنا ہے، کس سسٹم کے تحت اس کو حفظ کرنا ہے، پہلی مجلس پڑھیں تو کس طرح مجلس کو یاد رکھنا ہے، تو یہ سب چیزیں تھیوری میں آتا ہے۔ کتابیں کون سی پڑھیں، عشرہ بنانے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب چیزیں آپ کے دروس میں ہیں۔ اس کے بعد جو اہم مرحلہ آپ کا ہے وہ ہے پریکٹیکل کا، کہ جب آپ نے اس کو تیار کر لیا تو آپ کسی ذاکرہ کے سامنے، کسی خطیب کے سامنے، یا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ جو ذاکری کورس سکھاتا ہے جیسے، تو وہاں پر پھر آپ اس کو پڑھیں۔ کوئی بھی خطیب یا خطیبہ جو آپ کو جو دیکھے کہ آپ میں کیا غلطی ہو رہی ہے، پھر اس کو آپ ریکارڈ کریں۔ جو ہمارا تیسرا مرحلہ ہے، مجلس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، جو سب سے زیادہ مہم کام ہے۔ اگر کسی کو اچھی ذاکرہ بننا ہے تو سب سے پہلے کیا کام کرے؟ اپنی مجلس خود سنے اور نمبر دے۔ جیسے اگر کوئی یہاں پہ پڑھنے والی اگر پڑھ رہی ہے تو میں آپ سے کہوں گا آپ ان کو نمبر دیں، 20 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ اس نے کیا کیا غلطی کی تو آپ ہو سکتا ہے کم نمبر دیں، لیکن آپ کو پتا ہے نہیں اس نے پرفیکٹ کام کیا ہے تو آپ اس کو اچھے نمبر دیں۔ اسی طرح
अपने आप को आप नंबर दें. आपने अपनी मजलिस सुनी, 10 मिनट की रिकॉर्डिंग है, 15 मिनट की रिकॉर्डिंग है, इसको गौर से सुने, देखें कि जाकिर ने या मौलाना ने जो बताया था उस पर अमल किया या नहीं किया. अगर अमल नहीं किया तो नोट करते जाएं, ये गलती, ये गलती, ये गलती. फिर अगली दफ़ा फिर कहीं मजलिस पढ़ रहे हैं या कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर रिकॉर्डिंग करें. जब तक आप अपनी मजलिस खुद नहीं सुनेंगी, आप मेरा जो तजुर्बा है कि जब तक इंसान अपनी मजलिस खुद नहीं सुनेगा, अच्छा खतीब नहीं बन सकता या अच्छा खतीबा नहीं बन सकती. ठीक है, ये बुनियादी बातें थी. यानी आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है. यानी अगर आपको मिसाल दी जाए, आपसे कहा जाए, ख़वातीन की मिसाल दे दें कि बिरयानी बनाना आती है, आप ला किसी को बताते रहें कि बिरयानी ऐसे बनती है. जब तक आप बिरयानी किचन में जाने के बाद उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो बिरयानी में होती है, जब तक आपको पता नहीं चलेगा बिरयानी कैसे बनती है. ला किसी के सामने आप कहें कि इसमें चावल इतने हो, पानी इतना गर्म करके डालो, मसाला पहले बनाओ, ये करें वो करें, जो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उस वक्त तक असर नहीं होगा जब तक आप उसको बनाकर नहीं देंगे. और शुरू में ऐसा होगा, पहली दफ़ा ख़राब बनेगी, दूसरी दफ़ा थोड़ी और अच्छी बनेगी, तीसरी दफ़ा फिर अच्छी बनेगी, और 8-10 दफ़ा के बाद तकरीर भी इसी तरह ही है. 1 साल 2 साल आपको प्रैक्टिस पर, यानी प्रॉपर तकरीर करनी है. ये नहीं कि 6 महीने में क्लास ले ले, नहीं. अगर तो प्रॉपर तकरीर करनी है. किसी के सामने तकरीर करें कि जो आपकी गलतियां आपको बताए कि इसमें आपने ये गलती की, ये गलती, ताकि आपको जल्दी सीखने को मिलेगा. और अपनी मजलिस सुनेंगे तो और जल्दी आपको सीखने को मिलेगा. तो ये सब मेहनत आपको खुद करनी है. यहाँ पे थ्योरी है इस वक्त जो है वो ये बताया जा रहा है कि आपने मवाद कैसे तैयार होता है, पढ़ना कैसे, ये आपको फिर कोई क्लास होगी या तो फिर जैसे आप के लिए जो भी कंफर्टेबल चीज़ हो वहाँ पर आप उसको सीखें. ठीक है, ये तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू पहले हो चुकी है, इस पर दर्स मौजूद है, इसलिए इस पर मैं गुफ्तगू नहीं करूँगा. हमारी गुफ्तगू यहाँ पर हुई थी. फिर इसमें पहला क्या था? खुतबा, आयत. दूसरा क्या था इसमें जी? क्या था? मुकद्दमा. थोड़ा सा मैं 5 मिनट पुराना रिपीट कर रहा हूँ ताकि असल बहस आ जाए. तीसरा क्या था? असले मतलब. असले मतलब वही मतालिब जो आपने याद की. चौथा क्या था? रब्ते मसाइल. पांचवा क्या था? खुदे मसाइब. खुदे मसाइब. छठा क्या था? दुआ. आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो है इन 2 चीज़ों पर. एक है मुकद्दमा कैसे बनता है और रब्ते मसाइब. आज के जो 2 जलसे होंगे, पहले जलसे में आएगा मुकद्दमा साजी और दूसरे जलसे में बयान करेंगे कोशिश करके मुकद्दमा साजी की मिसालें कैसे देंगे कि कैसे मुकद्दमा बनता है. और उसके बाद फिर दूसरे जलसे में कोशिश करेंगे कि रब्ते मसाइब कैसे होता है. कुछ चीज़ें हम आपसे पूछेंगे कि रब्ते मसाइब, और या आपको अगर जो लोग मजलिस में पढ़ रही हैं अगर उनकी कोई मुश्किल है तो वो सवाल पूछ सकती है, उसके जवाब में सबको जो है वो इस्तिफादा हासिल हो सकता है. ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ. ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ. उसके बाद जो है असल मैंने बता दी कि हमारी गुफ्तगू इस पर है. आज का जलसा है वो मुकद्दमे पर है. अब हदीस कुदसी में लिख रहा हूँ एक, मैं कोशिश करूँगा कि रवायत लिखूँगा, फिर उससे आपसे पूछूंगा कि इसका मुकद्दमा कैसे बनेगा, फिर आप बताएंगे मुकद्दमा कैसे बनेगा. फिर उसके बाद आपको यानी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर ये वाली रवायत पढ़नी है तो आपको मुकद्दमा क्या बनाना पड़ेगा. ठीक है, एक रवायत में लिख रहा हूँ, हदीस कुदसी है. खुदा कहता है, परवरदिगार कहता है, नहीं, खुदा कहता है नंबर 1 जन्नत मेरी होगी, जन्नत मेरी तरफ से, इताअत तुम्हारी तरफ से. ठीक है, मैं अब शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा. क़ज़ा, रज़ा. 3 अच्छा, क्योंकि देखें सबसे पहले ये भी एक और बता दूं कि अभी क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं
نئے آنے والوں کے اعتبار سے بتائیں، اس لیے اخلاقی مجلسوں کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اخلاقی موضوعات کو، کیونکہ اس کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت فضائل کی۔ ابھی آپ دیکھیے گا کہ جب آپ آہستہ آہستہ اخلاقی مجلسیں پڑھنا شروع کریں گی، پھر اس کے بعد آپ فضائل کی مجلسیں، یا فضائل اگر پڑھ لیں تو اس کا طریقہ کار بھی دوسرا ہے کہ آپ مختصر روایتوں کو حفظ کر لیں، جو فضائل امیر المومنین کی 5 صفتیں، جیسے پہلے لاسٹ میں نے بتایا تھا کہ جو کتابوں کی معرفی بھی کرائی تھی، تعارف کرا تھا کتابوں کا، اس کتابوں سے آپ 2 روایتیں 3 روایتیں امیر المومنین کی لے لیں اگر فضائل پڑھنے ہیں تو، ٹھیک ہے، یا اس سے کس طرح اس کو پھیلائیں گے وہ ایک الگ طریقہ کار ہے۔ لیکن ابھی کیونکہ شروع میں فرسٹ ٹائم پڑھنے والے ہیں، 1 سال 2 سال ہے، نئے پڑھنے والی ہیں، تو آپ اخلاقی تقریریں کرنا آسان ہے نسبتاً فضائل پڑھنے کے، اس لیے جو ہے وہ آپ کو جو 1 منٹ میں سے بتا ریپیٹ میں پڑھ دوں گا، ریپیٹ کر دوں گا۔ تو اس لحاظ سے پہلے ہماری کوشش ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ جلسے میں بھی اور ان 2 جلسوں میں بھی ہم جو کوشش کریں گے وہ اخلاقی مجالس پہلے تیار کروائیں گے، پھر جب آپ کو بولنا آ جائے گا، پریکٹس کرنا آ جائے گی، پھر آپ اس کے بعد فضائلی مجلسیں، فضائل کیسے پڑھتے ہیں وہ دوسرے اسٹیپ پر آئے گا۔ پہلے اسٹیپ پہ بولنا ہے، خوف ختم کرنا ہے، تو اس میں کوشش یہ کہ انسان واقعات پڑھ لیتا آرام سے، روایتیں یاد ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں یہ ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، اس میں خداوند متعال اپنے بندوں سے مخاطب ہے۔ کیا کہتا ہے خدا اپنے بندے سے کہتا ہے، یعنی آپ اس کو کہ خدا نے کہا 6 کام تم کرو، 6 کام میں کروں گا، بعد میں لکھ دے گا، اس کو بعد میں لکھیے، لکھ دو، یعنی آسان ہے۔ خدا کہتا ہے اب اس میں خود آپ دیکھیں، اگر فرض کریں یہ جملہ روایت میں نہ ہو کہ 6 کام تم کرو 6 کام میں کروں، اس روایت کے بعد آپ خود اس کو موضوع دے سکتے ہیں، وہ کون سے 6 کام ہے جو خدا کرے گا اور وہ کون سے 6 کام ہے جو بندے کو کرنا ہے، یہ موضوع ہو گیا۔ وہ کون سے 6 کام ہیں جو خدا کرے گا۔ آپ دیکھیں مجلس کو آپ نے ویسے سنسنس بنا دیا، اب جو سننے والے بیٹھیں گے کون سے کام ہے خدا کے جو خدا کے 6 کام کرے گا، اور وہ کون سے 6 کام ہے جو مجھے بھی کرنے ہیں، یعنی بندے کو کرنے ہیں، تو خود یہ جملہ آپ کا جو ہے نا دلچسپی پیدا کرے گا، یعنی لوگوں کی نگاہیں، خواتین کی نگاہیں آپ سے ہٹیں گی نہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ ایک چیز ذاکرہ نے پڑھی اور ادھر ادھر توجہ کی، مجلس ذہن سے نکل۔ تبھی آپ دیکھیں بعض سنا ہے، میں نے اتنا تو اٹینڈ تو نہیں کیا لیکن سنا ہے کہ بعض ذاکرہ پڑھتی اس طرح کی مجلس ہیں کہ کہتے ہیں کہ پراپر ان کو اٹینڈ سننا پڑتا ہے، ذرا سی بات اگر ادھر ادھر ہو گئی، ذہن ادھر گیا تو فوراً بات مس ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ اپنی مجلس کو اس طرح جو ہے نا وہ دلچسپی پیدا کریں۔ اور آپ نے عنوان دیا، اچھا اب یہ عنوان ایک ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ 6 چیزیں کیا ہیں میں پہلا بیان کرتا ہوں، اب آپ سوچیں 2 منٹ آپ کے پاس ہے، سنتے جائیں، اس کا مقدمہ کیا بنے گا، یہ مہم ہے۔ جو اصل چیز بتانی ہے، یہ روایت تو کتاب میں لکھی ہے، مقدمہ نہیں لکھا کتاب میں، مقدمہ آپ کو بنانا ہوگا۔ روایت کیا ہے میں پڑھ دیتا ہوں۔ خدا اپنے بندے سے کہتا ہے جنت میری طرف سے ہوگی، اطاعت تمہاری طرف سے ہوگی، نمبر 1۔ 2، خدا کہتا ہے قضا میری طرف سے، یعنی جو قضا جو میں تمہارے لیے جو چاہتا ہوں، کہتا ہے قضا الہی پہ راضی رہنا، قضا میری طرف سے ہوگی، رضا تمہاری طرف سے ہوگی، خدا اپنے بندے سے کہتا ہے۔ دوسرا کام۔ تیسرا، خدا کہتا ہے قبولیت دعا میں کروں گا، دعا کرنا تمہارا کام، یعنی قبولیت دعا میرا کام ہے، دعا کرنا تمہارا کام ہے۔ روزی، خدا کہتا ہے روزی میری طرف سے، اور شکر تمہاری طرف سے ہوگا۔ آزمائش، 5ویں چیز، خدا کہتا ہے آزمائش میری طرف سے آئے گی، صبر تمہاری طرف سے ہوگا، معاف کرنا میرا کام ہے، توبہ کرنا تمہارا کام۔ دیکھا آپ نے، 6 کام اللہ نے کرنے اور 6 کام بندے نے کرنے۔ اب یہ ایک موضوع بن گیا۔ اب آپ جب اس روایت کو آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس روایت کو آپ نے کہا یہ روایت بہت اچھی لگی، اپنی کتاب میں پڑھا، یہ کتاب ہدیۃ الشیعہ میں آپ کو میں نے اس دن کتاب بتائی تھی ہدیۃ الشیعہ، وہ بھی آپ لے لیں، بہت کام کی کتاب ہے۔ اس میں اسی طرح عددی حدیثیں، 5 چیزیں، 6 چیزیں، 8 چیزیں، 9 چیزیں، 12 چیزیں، 13 چیزیں، آپ کو جتنا یاد ہو سکے۔ بعض اوقات لوگوں کو عددی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے مجلس آسان ہو جاتی ہے، جن کو عددی چیزیں یاد نہیں ہوتی اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ جو اہل ممبر یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نہیں بتائیں، آپ کے بھی 5 کچھ کام ہے جو خدا کرے گا، کچھ کام ہے جو بندہ کرے گا۔ آپ کو پتا میرے کو بھولنے کا امکان ہے، تو شروع میں اگر آپ نے 6 کہہ دیا، کیا چیز ریپیٹ کروں؟ ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح بعض لوگوں کو عددی جیسے کہتے ہیں عددی روایت، جس میں 5 چیزیں، 6 چیزیں، 4 چیزیں، اس طرح چیزیں آتی ہیں، اس میں ان کتابوں میں موجود ہے۔ خصال شیخ صدوق کتاب کا نام ہے
खसाल, शेख सदूक की किताब है, उसमें भी आपको ये इस तरह की रवायात मिल जाएंगी, अददी जैसे हम कहते हैं। एक अगर बास लोगों को मैंने कहा कि हिफ्ज़ नहीं होता, तो आप ये शुरू में ना कहें मुकदमे के बाद कि 6 चीज़ें, आप कहें कि कुछ काम खुदा करेगा, कुछ काम बंदे को करने, तो अदद मत बताएं। अगर आपने अदद कह दिया तो अब नीचे से लोग बैठना गिनना शुरू कर देंगे। ये भी होता है, आपने फर्ज करें आपने भूल गई, आपने 4 बताए, आपने मजलिस मसाइब पढ़ के ख़त्म कर दिए, आपको पता है 2 चीज़ें मैं भूल गई हूँ, तो क्या करूँ, आपने मसाइब पढ़ के मजलिस, तो मुमकिन है कि बाद में कोई कह सकता है कि ज़ाकिरा से कह सकता है आपने 2 चीज़ें नहीं बताई। अब हो सकता है आप भूल जाए, आपके ठीक है मैं अभी बता देती हूँ, अभी बता, उस वक्त आपका जहन उस वक्त हो सकता है मिंबर पे याद ना आए, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए एक तरीक़ेकार ये है कि आपके के कुछ काम खुदा करेगा, कुछ काम बंदे को। अगर आपने 6 के 6 गिनवा दिए तो आप कह सकते हैं भाई रवायत मुकम्मल हो गई, रवायत में 6 चीज़ें थी, मैंने पूरी रवायत मुकम्मल कर दी। ये तरीक़ेकार, अगर पूरी चीज़ आपने बयान कर दी, जी गिनवा तो दी, याद रखना मुश्किल होता है, वो आहिस्ते आहिस्ते आएगा, वो भी आएगा आहिस्ते आहिस्ते। ये 6 चीज़ें लिखी तो हैं नहीं, मैंने बताया ना, जन्नत मेरी पर खुदा कहता है जन्नत मेरी तरफ से, जन्नत मेरी तरफ से, इताअत तुम्हारी तरफ से, कज़ा मेरी तरफ से, रिज़ा तुम्हारी तरफ से, कबूलियत दुआ मेरी तरफ से, दुआ करना तुम्हारी तरफ से, रोज़ी मेरी तरफ से होगी, शुक्र करना तुम्हारी तरफ से होगा, आजमाइश मेरी तरफ से होगी, सब्र करना तुम्हारी तरफ से, आखिरी ये माफ़ करना मेरा काम है, तौबा करना तुम्हारा काम है। ठीक है, अब इसका आसान तरीका तो यही है कि इसकी तस्वीर ले लें, बाद में इत्मीनान से इसको आप हिफ्ज़ कर सकते हैं। किताब का मैंने हवाला बता दिया, ठीक है। अब आपसे सवाल, यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई। अब आप इस रवायत को पढ़ना है आपने, मुकदमा क्या बनेगा? अगर आप में से कोई ज़ाकिरा इस रवायत को पढ़े तो मुकदमा क्या बना के पढ़ेंगे? जी आप इस मुकदमे को कैसे बना के पढ़ना चाहिए? अगर आपको ये रवायत पढ़नी है, हदीस कुदसी पढ़नी है, तो इससे देखें कभी ये नहीं होगा आप क्या खुतबा दिया आज मेरा मौजू ये है 6 चीज़ें, नहीं, सब मना करते हैं। अहले मिंबर जो खतीब हैं जिनसे मशवरा हुआ, डिस्कस हुआ इस मौजू पर, वो कहते हैं मुकदमा मजलिस की जान होता है। बहुत से लोग कहते हैं। सर एक सवाल है, जी। मिसाल अगर कोई टॉपिक का नाम अगर मैं नहीं सोचा, मिसाल भाई परवरदिगार आलम फरमा रहा है हदीस कुदसी में, तो ये कहना काफ़ी नहीं? नहीं, ये कहना काफ़ी क्यों नहीं है कि वो समझ जाएंगे आपने मुकदमा नहीं बनाया। ये कहना काफ़ी क्यों नहीं है? इससे पता चलता है कि आपने मजलिस तो तैयार की है लेकिन मुकदमा साजी नहीं की। जैसे होता है ना कि हम के बाद खुदा की हम के बाद नहीं, देखें हम दो सना आपने पढ़ी, वो तो देखें अमूमन ख़वातीन में देखा जो हमने प्रैक्टिस करवाई ज़ाकिरा को, उसमें वो हम दो सना के बाद उसके बाद आपने खुतबा दे दिया, आप आयत पढ़ ली। अब आयत जब आप आयत पढ़ी, आपने फ़र्ज़ करें कोई आयत पढ़ी, आपने कहा लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, ये आयत पढ़ी। अब आप उसके बाद ये नहीं कहेंगे कि मेरा मौजू ये है, नहीं, आपने जो आयत पढ़ी उसको आप आगे लेके चलें, आहिस्ते आहिस्ते आगे लेके चलें। तो नॉर्मली ज़ाकिरा जो होती है वो ऐसे ही बोलते परवरदिगार आलम अपनी किताब ला रहे हैं, नहीं वो अलग चीज़ है, हाँ वो अलग चीज़ है, आयत में वो ये इरशाद हाँ वो अलग, देखिए वो तो हाँ क्या कहलाता है? वो देखिए डिपेंड करता है कि उन्होंने तैयारी क्या की है, डिपेंड ये करता है कि उनका असले मौजू क्या है, ये पता चल जाता है। जैसे हम लोग मजलिस सुनते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मौलाना जो है वो मजलिस तो पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें मुकदमा नहीं है इनका। जब बहुत से खतीब होते हैं हम अंदाज़ा करते हैं सुनने वाले कि नहीं, ये देखो इन्होंने मुकदमा पढ़ा। अब ये जैसे अमूमन होता कहाँ पर है, ये आम मजलिसों में भी होता है, आम मजलिसों में कम इसलिए होता है कि अशरा होता है तो थोड़ा कम होता है, या तो वो लोग बाज़ उलमा इतने ज़्यादा मुताला करके आते हैं, वो पहली मजलिस मुकदमे में, दूसरी मजलिस मुकदमे में, कहते हैं हमारी मजलिस तीसरी मजलिस से असले मौजू शुरू होगा, क्योंकि हमें जो है आपको एक चीज़ को जो बताना है उसके लिए मुझे मुकदमा करना है, मुकदमा साजी जैसा कहते हैं। अब ये मौजू है, इसमें क्या चीज़ है, लेन देन है। क्या चीज़ है? खुदा कहता है कुछ काम तुम करो, कुछ काम मैं करूं। इसको आप मौजू दे सकते हैं तिजारत। और आयत कौन सी लगी? सूरह सफ में एक आयत है, खुदा ईमान वालों से कहता है ईमान वालों या रोज़ी नामनू करके मुखातिब है खुदा कि क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बताऊं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से नजात दे। मुकदमा बनेगा, अब आप देखें, अब आपने करना क्या, मुकदमा बनेगा तिजारत।
लेन देन, यहाँ पे लेन देन की बात हो रही है ना। खुदा कहता है कुछ काम तुम करो, कुछ काम मैं करूँ, इसका मतलब है लेन देन। अब यहाँ पे मौजू क्या बनेगा? तिजारत। अब आप दुनिया के अंदर अब दुनिया की तिजारत का मुकदमा बनाएंगे कि दुनिया में तिजारत होती है। अब उसका क्या उसूल है? तिजारत के उसूल होते हैं। नंबर 1, किससे तिजारत करना है? 1, काबिल भरोसा है या नहीं, मसलन काबिल भरोसा है या नहीं, मसलन, ठीक है। 2, किस चीज की तिजारत करनी है? 3, नफा क्या होगा, फायदा क्या होगा? यह है नहीं दुनिया में। दुनिया में अगर आप तो तिजारत नहीं करते, लेकिन दुनिया में मामूलन तिजारत के कानून यही है। अगर आपको तिजारत करनी पड़े, फर्ज के, तो आप कहेंगे तिजारत में सबसे पहले होगा हमारे पास तो पैसा है, हम किससे तिजारत करें? कोई आदमी कहता है कि भाई ये फला आदमी मतलब फला मुल्क में रहता है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अच्छा काम करता है, आप इससे तिजारत करें, जो आपको चीज़ चाहिए वही आपको मंगवा देगा। तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या देखी जाती है? भरोसा। सबसे पहले आपको देखा जाता है कि आप, अगर वो कहता है पहले एडवांस दो, तो आप डरेंगे कि 50 लाख रुपए अगर वो एडवांस मांग रहा है, 1 करोड़ मिसाल के तौर पे 1 करोड़ की डीलिंग है, तो कहेगा 50% पहले पैसे दो तो फिर मैं माल दूंगा। तो कहा आप डरेंगे कि 50 लाख मैंने भेज दिए और माल नहीं आया तो मेरे 50 लाख डूब जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तिजारत में क्या है? भरोसा। या फिर क्या होगा, कोई बैंक जमानत देती है, अमूमन बैंक कहती है ठीक है आप इसको दे दो, हम गारंटर हैं मिसाल, या कोई आपका काबिल भरोसा शख्स कहता है कि नहीं आप फला से काम करो, मैं हूँ पीछे, मसला नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है तिजारत में? भरोसा। सबसे पहली चीज़ तिजारत में आएगी कि आप जिससे तिजारत कर रहे हैं उसमें भरोसा। 1, फिर दूसरी बात क्या है? किस चीज़ की तिजारत? जिन्स क्या है, माल क्या है, कपड़ा है, ऑयल है, चावल है, जिसे कहते हैं जिन्स क्या है, माल क्या चीज़ की आप तिजारत करेंगे? आप पैसा है आपके पास, वहाँ से क्या मंगवा रहे हैं, यहाँ से क्या भेज रहे हैं? तीसरा क्या है? आपको इस पर नफ़ा कितना होगा? आप सोचेंगे अगर आपको 1 करोड़ आपने लगा है और 1 करोड़ रुपये आपको मिलने, तो आप कहेंगे फ़ायदा ही नहीं हुआ। 1 करोड़ मेरा इन्वेस्टमेंट था, मैंने माल खरीदा बेचा, मुझे 1 करोड़ ही मिले, इतने 3 महीने जहमत के बाद अखराजात के बाद मुझे बचा कुछ नहीं, तो आप कहेंगे इसमें नफ़ा नहीं था। आप तीसरा सवाल ये पूछेंगे कि इसमें नफ़ा कितना है, यानी ये कारोबार अगर मैं करूँ तो इसमें फ़ायदा कितना है, चाहे छोटा कारोबार हो चल रहा। तो अब और भी बहुत सारे उसूल होंगे कारोबार के, ठीक है ना, जिसमें मैंने 3 बेसिकली उसूल आपके सामने बयान किए। अब आपका ये मुकदमा बनेगा परवरदिगार से तिजारत का। सूरज सफ आयत नंबर 9। हाँ, वो भी आ सकती है, वो भी जो वो आयतें इंतखाब करें जो तिजारत से ताल्लुक़ रखती है, जिसमें लेन देन है। खुदा मोमिनों के नफ्स को ख़रीद रहा है, लेकिन उसमें वहाँ खुदा खुद दे भी रहा है। क्या दे रहा है वहाँ पर? खुदा जन्नत दे रहा है। वहाँ पर तो तिजारत में क्या खुदा मोमिन के नफ्स को ले रहा है और वहाँ तो जन्नत दे रहा है। अब आप ये मुकदमा साथ, इसे कहते हैं मुकदमा। आपने आयत पढ़ी तिजारत वाली, कहा कि खुदावंद मुताल कह रहा है कि मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बताऊँ। अच्छा, अब उसके बाद उस आयत में तिजारत खुदा ने खुद बताई है, ये भी मैं बता दूँ, वहाँ पे भी एक तिजारत है, लेकिन क्योंकि आपको ये मौजू पढ़ना है तो आप ये कहें कि इस आयत में भी एक तिजारत है। वो तिजारत है वहाँ पर कि खुदा 4 चीज़ें तलब कर रहा है और खुदा 4 चीज़ें दे रहा है। अगर कोई उस आयत पे भी पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छा मौजू है। वहाँ पहली चीज़ है क्या? अल्लाह पे ईमान लो। दूसरी चीज़ है उसके रसूल पे मान लो। तीसरी चीज़ है अल्लाह की राह में जहाद करो, माल के ज़रिए से और जान के ज़रिए से। 4 चीज़ें खुदावंद मुताल वहाँ पर मांग रहा है और 4 चीज़ें अता कर रहा है। तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, उसके बाद खुदा वहाँ कहता है कि तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। ऐसी जन्नत तैयब मसाकिन तैयबा होंगे, ऐसी जन्नत होगी जिसमें हमेशा रहोगे और उस जन्नत के नीचे नहरें बह रही, और यही लोग कामयाब लोग हैं। आखिर में कहा फौजुल अजीम। अब इसका एक और उन्वान बना सकते हैं कुरान की निगाह में, फौजुल अजीम, कामयाब लोग कौन है? आपके ये वो कामयाब लोग हैं जो अल्लाह से तिजारत करते हैं, और अल्लाह ने तिजारत के मवारिद भी गिनवा दिए, यानी इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। वो आयत 9 से 12 है, सूरह सफ की आयत नंबर 9 से 12, उसमें खुदा 4 चीज़ें तलब कर रहा है, 4 चीज़ें आपको दे रहा है, खुद एक तिजारत है। लेकिन आपको वो तिजारत नहीं पढ़नी। फ़र्ज़ करें आपने कहा मुझे ये हदीस खुदसी मैंने इसकी तैयारी की है, तो मुकदमा बनाएंगे पहला कि दुनिया में हम दुनिया में अगर हम तिजारत करते हैं तो सबसे पहले ढूंढते हैं भरोसा। अब यहाँ पे कहें अल्लाह से बड़ा भरोसा किसके पास है? अल्लाह से बड़ा भरोसा कौन है? खुदा कह रहे हैं मुझसे तिजारत करो, तो पहला हम जिससे तिजारत कर रहे हैं वो है खुदावंद। किस जिन्स क्या है? हमारे अमाल है जो हम अल्लाह की बारगाह में
دے رہے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ تمام چیزیں ہم جن سے یہ. اور اللہ نفع کیا دے رہا ہے؟ خود خدا نے کہا حدیث میں کہا اطاعت کرو گے میری طرف سے جنت ہے. تو فائدہ کیا ہے؟ جنت کا. ٹھیک ہے, پہلی چیز میں کیا آیا؟ کس تجارت کس سے کریں گے؟ قابل بھروسہ پروردگار عالم قابل بھروسہ. اب بتاؤ, اب یہاں پر بھی خود ایک جملے آ سکتے ہیں کہ خدا سے بڑا کون ہے جن پہ انسان بھروسہ کرے. پھر وہاں پہ وہ آیت بھی آ سکتی ہے, خدا کہتا ہے تم مجھے ایک نیکی کرو میں تمہیں 10 دوں گا. پھر اس طرح یہاں پہ آپ بیان کر سکتے ہیں. پھر دوسری چیز جنس کیا ہے؟ جیسے دنیا میں پہلا آپ ایک مقدمہ بنا لیں گے, پھر اس مقدمے کو آپ ان 3 چیزوں پہ لا کے فٹ کریں. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی مقدمہ ہی ہے. اسے کہتے ہیں مقدمہ سازی, جو مجلس میں بنیادی چیز ہوتا ہے. اصل مطلب آپ کا یہ ہے, اور آپ ممکن ہے آپ اس کو چاہے 6 چیزیں خمسہ پڑھ سکتے ہیں آرام سے. ایک دن میری جنت میری طرف سے اطاعت, ایک پوری مجلس اطاعت پر, چاہے ایک مجلس میں پڑھ سکتے ہیں. آپ کا ٹائم کم ہے, آپ نے کہا میں بس مختصر گفتگو 40-45 منٹ جو ٹائم ہے میں ایک حدیث قدسی بیان کروں گی. 10-12 منٹ آپ کو لگیں گے یہاں پر. یہ ہے مقدمہ جو میں نے اس دن آپ کو کیلکولیشن ٹائم بتائی تھی 12-15 منٹ, وہ یہ مقدمہ ہے. پھر جنس کیا ہے؟ کس چیز کی تجارت کر رہے ہیں؟ ہم کیا دے رہے ہیں؟ اپنے اعمال. یہ اعمال دیں خدا تبھی. اچھا آپ یہاں سے دنیاوی مثال بھی دیں, مثال دیں دنیاوی کہ بھئی اگر آپ دنیا کے اندر جنس اگر خراب دیں گے آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا. آپ کو جنس اگر آپ جنس میں دے رہے ہیں, ایسے چاول دے رہے ہیں جو خراب چاول ہیں. آپ کی بات ہوئی تھی مثلا 200 روپے پر کلو والی, آپ نے بھیجی 100 روپے پر کلو. وہ وہاں جا کے جب پہنچے گا تو آپ کو وہ پروفٹ نہیں دے گا, وہ کہے گا آپ نے خراب مال بیچا. تو مال میں بھی شرط کیا ہونی چاہیے؟ مال کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا اس کو چاہیے ویسا مال ہو. تو آپ یہاں پہ کہیں جیسے خدا کو اعمال چاہیے ویسے اعمال ہونے چاہیے. اب یہاں پہ فضائلی نقطہ بھی آ سکتا ہے. خدا نے کہا یہ اعمال اہل بیت کی محبت کے ساتھ ہونے چاہیے, تو آپ کے اہل بیت کی محبت کے ساتھ یہ اعمال جائیں گے. یہاں سے یہ فضائل کا نقطہ بھی آ گیا. ہاں وہ آئے گا. لیکن آپ یہ اعمال دیکھیں, یہاں جگہ جگہ پر اگر آپ کو فضائلی نکات اگر بیان کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نقطہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ اعمال خالص ہونے چاہیے, اخلاص و اعمال میں. اور شرط کیا بتائی؟ محبت اہل بیت کے ساتھ. جو روایتوں سے آپ کو ہیلپ ملے گی. پوچھے کیا دلیل ہے؟ پیغمبر کی روایت موجود ہے, وہ روایتیں آپ بیان کر سکتے ہیں. 1-2 روایت کہ پروردگار عالم کو اگر ہمیں نماز دینی ہے, روزہ دینا ہے, حج دینا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, صلہ رحمی دینی ہے, جو کچھ بھی عبادت ہے تو وہ تمام کی تمام عبادتیں محبت اہل بیت کے ساتھ ہوں تو قابل قبول ہے. تو کیا پتہ آپ کے پاس جنس کیا, مال کیا ہے؟ آپ کے اعمال, وہ محبت اہل بیت کے ساتھ ہے. جو پھر اس کے بعد آپ کو نفع کیا ہوگا؟ تیسری چیز کیا ہے؟ نفع. فائدہ کیا ہے یہاں پر؟ فائدہ کیا مل رہا ہے؟ جنت مل رہی ہے. تو یہ اصول آپ نے پہلے بیان کرنے. پھر آپ یہ 6 چیز. اب آ جائیں اطاعت پر. اب اطاعت پہ قرآن آیت ایک لے لیں, ایک واقعہ جو آپ کو کتابوں کے نام میں نے بتائیں ان میں سے آپ کو اطاعت پر 5 منٹ ہر موضوع پہ آپ 5 دیکھیں 30 ہر موضوع پہ 5 منٹ آرام سے بول سکتے ہیں, آرام سے. اللہ کی اطاعت کے فوائد بیان کر دیں. میدان الحکمہ کتاب, اس میں پہلی جلد میں اطاعت میں جائیں, اس میں اطاعت کے اوپر اتنا میٹر ہے کہ آپ کو اشرا پڑھ سکتی ہیں, اتنا میٹر ہے اطاعت کے اوپر. اور واقعات کے لیے میں نے دوسری کتابیں بتائی تھی, اس کو آپ پھر آ جائیں پروردگار تیری رضا, یہ بھی آپ کو وہیں سے ملے گا. اس میں میٹر یہاں پہ رضا خدا اس کتاب میں مل جائے گا. حدیثیں وہاں سے ملیں گی آپ کو. اور دوسری جو کتابیں میں نے آپ کو بتائی تھی اس میں آپ کو واقعات ملیں گے. پھر اس میں میں نے بتایا تھا آپ کو مختلف واقعات, فضائل یعنی اہل بیت کے واقعات بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں, اور دیگر غیر معصومین کے واقعات بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح دعا, قبولیت دعا. خدا کہتا ہے میں دعا قبول میں کروں گا, دعا کرنا تمہارا کام. اچھا اب یہاں پر ایک روایت اور ہے, یہاں پہ بھی آ سکتی ہے روایت, یہاں پہ ایک روایت اور ہے, بلکہ یہاں ان دونوں میں ایک روایت اور شامل ہوگی. ایک روایت کو اور شامل کر سکتے ہیں. خدا نے کہا کہ جب جو 4 چیزیں ہوں گی تو دوسری 4 چیزیں بھی ضروری ہوں گی. یہ بھی آپ کو حدیث الشا میں روایت مل جائے گی. چھٹے امام کی روایت ہے کہ 4 چیزیں اگر ہوں گی تو دوسری 4 چیزیں بھی ضرور ہوں گی. آپ اس کو سمجھائیں. اب جب آپ یہ بات کر رہے ہیں ممکن ہے کوئی نہیں سمجھے اس سے کیا مراد ہے, پھر آپ اس کو مثال دیں دنیاوی. دیکھیں خطابت کے اندر ایک بہت اہم ترین جو کام ہوتا ہے نا, وہ عرفی مثال ایسی ہو کہ جو لوگوں کو فوراً سمجھ جائے. یہ یاد رکھیے گا, کوئی ایسی مثال نہیں ہو جو 7ویں آسمان کی ہو, نہیں, اسی دنیا کی ہو, سامنے کی ہو. اب آپ اس کو چین کی مثال دیں. چین میں دیکھیں کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں زنجیر میں. اسی طرح معصوم فرماتے ہیں جب یہ ہوگا یہ ضرور ہوگا. اب اس میں معصوم نے فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے
تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا. دعا کرو گے تو دعا ہوگی, خدا پہ توکل کرو گے تو خدا تمہارے لیے کافی ہے. اور چوتھا جملہ, جو صبر کرے گا اس کے لیے اجر پروردگار عالم دے گا. یہ 4 چیزیں اب میں نے تو بہت جلدی بیان کر دی. آپ ان 4 چیزوں کو یہ اس موضوع پر آئیں تو ایک روایت, اب جب یہ موضوع آئے تو آپ کے میں ایک روایت اور بیان کر دوں, پھر موقع ملے. پھر آزمائش کیا, خدا کہتا ہے آزمائش میری طرف سے. پھر کہتا ہے توبہ. یہ تمام کے تمام موضوعات اتفاق کی بات ہے میزان الحکمہ میں آپ کو سارے مل جائیں گے, حدیث الشیعہ میں مل جائیں گے, داستان کی کتابوں میں مل جائیں گے. فضائل اہل بیت جب آپ پڑھیں گی کتابیں, جو شیخ عباس قمی کی کتاب تھی ایسار المقال, جو شیخ عباس سے جو میں نے آپ کو نقوش عصمت بتائی تھی ذیشان درجوادی صاحب کی کتاب, مرحوم کی اللہ ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند کرے. اسی طرح شیخ عباس قمی اللہ ان کے درجات بھی بلند کرے, ان کی بھی کتاب ہے ایسار المقال. فائنینشلی بھی پاسبل نہیں ہوتا کیونکہ کئی جلدیں ہوتی ہیں. تفسیر نمونہ کی کئی جلدیں ہیں, وہ 5-6 ہزار کی, تو ایک ہی ہم تفسیر لیں تو ہمارا تو بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. اس کا آسان طریقہ یہ کہ دیکھیں, میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دوں. سب سے پہلے آپ اخلاقی کتابوں کو اپنا بجٹ بنائیں. سب سے پہلے دیکھیں, شروع میں یہ بات ضروری مشکل ہے کہ آپ کو دیکھیں کراچی میں لائبریری القائم میں یہ موجود ہے میرا خیال ہے, ٹھیک ہے نا. اگر فرصت ہو, جہاں کی ٹائمنگ اگر سوٹیبل ہو آپ کے لیے, تو آپ 2 گھنٹے آ جا سکتے ہیں. کیونکہ ہر مشکل ہے کہ آپ کے گھر کے قریب لائبریری, اگر لائبریری ہے بھی تو آپ کے لیے مشکل ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے نکال کے جانا آنا جانا آج کل کے مشکل حالات کے تحت بھی. تو اب اس کا آسان طریقہ یہ کہ بجٹ کریں کہ اس مہینے مجھے ایک کتاب خریدنی ہے, ہر مہینے مجھے ایک کتاب کوئی خریدنی ہے. اب وہ پیسوں کا انتظام آپ نے کرنا ہے. کس طرح ہوتا ہے کہ کوئی ایک کتاب مثلا 500 روپے, میں نے 500 روپے نکالنے ایک کتاب خریدتی ہے. یا جو آپ مجالس پڑھتی ہیں اس سے ہدیہ ملتا ہے, تو آپ نے کہا بھائی جو ہدیہ ملے گا 10% جو ہے وہ کتابوں کا ہے. مثلا کے طور پہ آپ اس کے لیے آپ کو سیٹنگ بجٹ کرنا پڑے گا, بجٹ جسے کہتے ہیں بنانا پڑے گا. پھر آپ ہر مہینے ایک کتاب کا بجٹ رکھیں, ہر مہینے یا ہر 2 مہینے میں ایک رکھیں. 1 سال میں 6 کتابیں آپ کے پاس آ جائیں گی. پہلا میں نے کہا تفسیر نمونہ پہلے مرحلے پہ مت جائیں. تفسیر نمونہ تفسیر کا موضوع دوسرے مرحلے پر ہے. پہلے مرحلے پر آپ کی داستان کی کتابیں ہیں, واقعات کی کتابیں, آیت اللہ مطہری کی کتاب ہے, اگر وہ پڑھ سکیں, کیونکہ تھوڑا دقیق ہے وہ, اس لیے میں نے آیت اللہ دست غیب کی کتابوں کا بتایا, مولانا علی افضل قمی صاحب کی کتاب کا بتایا. ان کی کتابیں بہت آسان ہیں, واقعات آسان ہیں. انہوں نے بہار الانوار, اب تو اردو میں آ گئی ہے, وہ دورہ 11 جلدوں کا اردو دورہ ہے, وہ اگر مل جاتا ہے کہیں میں. کس بہار الانوار میں حدیث ہی ہے, تو اس میں حدیثیں بھی ملیں گی, حدیثیں بھی ملیں گی, واقعات بھی ملیں گے. ابھی میں یہ 2 کتابیں آپ کے پاس دیکھیں, یہ 2 کتابیں لایا ہوں. دیکھیں یہ 2 کتابیں, کیونکہ الحمدللہ توفیق بھی ہمارے ادارے کو, تو اس نے اس کتابوں کو چھپایا. ایک مولانا صاحب ہیں قم میں, اچھے مدرس ہیں, بہت اچھے خطیب بھی ہیں. انہوں نے کچھ درس دیے تھے, تو درس جب بات آئی کہ ان کے درس کو چھپانے کے لیے, تو انہوں نے کہا میں مفصل لکھ دیتا ہوں پھر چھپا لیں گے. تو انہوں نے مفصل جو ہے وہ دروس ہیں, یوٹیوب پہ موجود ہیں, ایڈریس میں آپ کو دے دوں گا کہ کہاں پر وہ درس موجود ہیں. 10-12 درس سے زیادہ ہیں. پھر انہوں نے اس کو اپنے تمام دروس کو کتابی شکل دی تھی, تو یہ بھی حال ہی میں چھپ کر آئی ہے. تو یہ کیا ایزی نہیں رہے گا کہ جو نہیں کر سکتے تو یوٹیوب سے وہ درس لے لیں؟ 10-12 درس ہے نا اس کو, نہیں دیکھیں, نہیں وہ 10-12 درس ہے, اس کو خود لکھنا چاہیں تو لکھیں. لیکن یہ دیکھیں, آپ اگر فرض کریں اس سال محرم میں یہ 2 کتابیں خریدنا, 2 کتابوں کی پیسے زیادہ نہیں, 1500 روپے ہیں 2 کتاب, یہ 1500 روپے اس محرم میں آپ خرچ کر لیں بس, اور اخلاقی مجلس آپ کی تیار ہو جائیں گی. یہ میری گارنٹی ہے. وہ فضائل بھی ہیں اس میں. جلد دوم میں, اس کا جلد اول میں ہم نے نام رکھا ہے رمضان کی تیاری, اور جلد دوم میں ایک فضائل ہے تو ہم نے کہا محرم کی تیاری. اب آپ یہ 600-700 صفحوں کی کتاب ایک ہے. نام ہے یہ آپ کو ملے گی نہیں, ہمارے پاس ہی, اس لیے میں لے کر آیا ہوں. دیکھا کہ آپ کو القائم سے مل جائے گی. اگر آپ کو یہاں سے کہیں گے القائم سے مل جائے گی. یہ 2 جلد کتاب ہے, اس سے بہت کم پرائز اس کی, 1500 روپے. اس سال آپ نے کہا یہ 2 کتابیں خریدتی. نام ہے اخلاق و آداب, رائٹر ہیں محمد یوسف عابدی صاحب, حجت الاسلام استاد محمد یوسف عابدی صاحب. یہ حوض علم قم کے اچھے استاد ہیں, اچھا کام کیا, حدیثیں اچھی پڑھتے ہیں, مجالس بھی پڑھتے ہیں, اچھا کام ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ یہ کتابوں کا دیکھیں. جیسے آپ کو اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, ہر سال کچھ بجٹ رکھنا پڑے گا, 2000-3000 ہر سال 5000 تک کا پورا سال ہے. کوشش کریں, کیونکہ بہت سی کتابیں وہ شروع میں پرچیز کریں جو آپ کے لیے مربوط ہو.
शुरू में क्या होता है, ख़वातीन ने तफसीर नमूना ले ली 5,000 रुपये, अब 5,000 रुपये की तो अब मिल रही है डिस्काउंट के साथ लाहौर वाले, वरना पहले ये 10,000 रुपये की थी। अब आपने 10,000 रुपये अगर किसी ने एक साथ इन्वेस्ट कर दिया और उसको यही नहीं मालूम कि किताबों से मैटर कैसे निकलेगा, तो उनके लिए मुश्किल काम है। तो इसलिए हम पहला मशवरा देते हैं कि भाई आप किताबें परचेस करें, पूछ के परचेस करें। अब जैसे मौजज़ात आले मोहम्मद 4 जिल्दी किताबें 1600 रुपये की है डिस्काउंट के साथ, वैसे 2000 की हैं। मौजज़ात मैं आपको मौरफ़ी कराई थी पिछले दर्स में। इसी तरह मनाक़िब अहले बैत, ये कतरा का तर्जुमा, ये भी 4 जिल्दें, ये भी 1600 की है। ये दोनों अगर 4 साल आपने ले ली, 3200 रुपये, 3000 रुपये का खर्चा इस साल करें, 3000 रुपये का खर्चा इस साल किया आपने फ़ज़ाइल अहले बैत पे, आप आराम से इसमें मजलिस में मौजूदात भी हैं, फ़ज़ाइल भी हैं, सब कुछ इसमें मिलेगा। इखलाकी किताबों की मज़ीद ब्रीफिंग ये करते हैं कि इसमें रिवायात के साथ मतलब राइटर, देखें इखलाकी किताबों में रवायात भी आपको मिलेंगी, वाक़ियात भी मिलेंगे, कुरानी आयत के हवाले भी मिलेंगे। कुरानी आयत किसी ने ऐसा नहीं किया कि फ़ौरन जो है वो उन्होंने, देखें इसमें भी इन्होंने क्या किया, देखें अरबी पूरी अरबी इबारत लिखी है, आपको मैं दिखाऊं, इन्होंने अरबी इबारत भी लिखी, इन्होंने अरबी इबारत भी लिखी, हदीस लिखी है इसमें, इन्होंने अरबी इबारत भी लिखी है, अरबी इबारत भी लिखी है, और इसमें जो है वो अहदीस भी। अच्छा, ये हदीसें इस तरह हैं कि अब जैसे इसमें एक हदीस है, अभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा, आज नहीं तो फिर बाद में कभी। अब इन्होंने 5 छठे इमाम की हदीस है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी हदीस है, 5 चीज़ें सरमाया है, 5 चीज़ें सरमाया है। अब हदीस है, अब वो 5 चीज़ें कौन सी सरमाया है उस पर उन्होंने एक हदीस है ना, आपके हदीस सारा बोर्ड पे मैं लिख दूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद फिर उसका मुकदमा बना लें। एक किताब से आपने एक हदीस से एक मजलिस आपने बनाई, और दूसरी किताबों से जैसे मीज़ानुल हिकमा, देखिए मीज़ानुल हिकमा 8 जिल्दें उर्दू में, ठीक है। वो 8 जिल्दें इस वक्त तकरीबन आपको 3-3.5 हज़ार की मिल जाएंगी डिस्काउंट के साथ जो मिलती हैं, सुना मैंने 3,000-4,000 तक की मिल जाएंगी 8 जिल्दें, पहले वो मिलती थी शायद 6,000 की। बहरहाल इस तरह आपको थोड़ा सा किताबों का जो आपने सवाल किया कि पैसे नहीं, उसका आपको आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा बजट करना पड़ेगा, ताकि आपको किताबें अपने पास होंगी तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको कहीं किताब खाने में जाना नहीं पड़ेगा, आपके घर में किताब है। किसी ने रात को फ़ोन किया मजलिस पढ़नी, आपने कहा ठीक है, आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि आपने कहा मैं 2-3 घंटे में एक मजलिस फ़ौरन बना सकती हूँ, तो आपने रवायतें उतारी, किताबें आपके पास थी, अपने वाक़यात लिए, 2 घंटे में रात को मजलिस लिखी, 1-2 घंटे में उसको आपने हिफ्ज़ किया, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने मजलिस पढ़ दी। वरना अगर किताबें नहीं होंगी तो आप माज़रत कर लेंगे, मेरे पास किताबें नहीं है, मैं तैयारी नहीं कर सकता, ये एक मुश्किल है। तो लिहाजा इसके लिए कि आप लोगों के लिए कि क्योंकि किताब लाइब्रेरी में आना जाना मुश्किल है, तो ये एक अलग से मौजूद है जो काफ़ी मैंने टाइम ले लिया इसके ऊपर। सिर्फ ये बताना था कि इसमें आपको थोड़ी सी बजट साजी करनी पड़ेगी, ताकि आप आहिस्ते आहिस्ते किताबें खुद परचेस कर लें, और पहले उन किताबों को परचेस करें जो आपकी मुब्तला बे किताबें हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते आप उन किताबों को लें कि जो थोड़ा सा रेफरेंस वाली किताबें, जैसे तफसीर है या और वसाइल शिया हदीस है। अब वसाइल शिया भी फ़ैलन काम की नहीं है, 10,000 रुपये की मिल जाती है 20 जिल्दें, लेकिन अभी फ़ैलन आपके काम की नहीं है। उसूल काफ़ी फ़ैलन अभी आपके काम की नहीं, लेकिन जो बाज़ लोगों ने जो तर्जुमा किए हैं, अच्छे मुंतखब हदीस, वो बहुत अच्छी हैं, वो आप ले लें। काफ़ी का तर्जुमा नहीं है, तर्जुमा हो चुका है, 4 जिल्दों पे तर्जुमा है, वो भी 4 या 5 जिल्दें हुई, वो भी ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि पहला आप किसी अहले मिंबर से पूछे, ज़रूर मशवरा ज़रूर करें कि मैं मजलिस से पढ़ना चाहती हूँ तो कौन सी किताबें परचेस करूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको लास्ट जितनी भी 14, 15, 20 किताबें आपको बताई थी, ये तमाम किताबें वो हैं कि इतनी कॉस्टली नहीं है, तफसीर के अलावा इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको आराम से किताबें जो हैं वो मिल जाती हैं और आपकी तैयारी हो सकती है। ठीक है, हम आते हैं। अब देखिए यहाँ तक मैंने यहाँ पर हमने आज एक मजलिस का मुकदमा आपके सामने बयान किया कि अगर हमें ये रवायत पढ़नी है तो इसका ये मुकदमा बनेगा। अच्छा, अब इसी तरह मैं एक दूसरी रवायत लिखूँगा, ठीक है, फिर इसी तरह दूसरी रवायत लिखे, आपको जहन में आएगा कि मुकदमा, देखिए मैंने उस दिन भी कहा था कि मुकदमा किससे ज़्यादा बनता है जी? नहीं, सोचने से कहता है तफक्कुर। मेरा तजुर्बा ये, अब मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने कहा ना मिंबर एक ऐसा शोबा ही है, मजलिस सिखाने वालों का सबका हो सकता है किसी का कोई और तजुर्बा भी हो, लेकिन मेरा तजुर्बा ये है कि मुकदमा जो बनता है वो तफक्कुर से बनता है। ठीक है, आपका मुताला होगा। अब जैसे आपने तिजारत वाली आयत ली, आपको पढ़ना ही है, आपने तिजारत वाली आयत ली और उसके बाद फिर आपने ये तिजारत में क्या क्या करना पड़ता है, आपने दुनिया के तिजारत के उसूल बनाए, ये उसूल तिजारत के उसूल बयान कर दिए, फिर आपने कहा अब आते हैं हमारे, अब आइए जो हदीस मुझे बयान करनी है। जो आपका सवाल था, जो देखें जो ख़वातीन कहती हैं, जो भी जाकिर कि आज मेरी मजलिस का उन्वान ये है, तो अक्सर खुतबा कहते हैं ये तरीका सही नहीं है। आज जैसे आपको इमाम मूसा काज़िम में पढ़ना है,
فرض کریں کل ولادت کا دن تھا ان کا, ٹھیک ہے نا, تو اب فرض کریں آج ہاں تو چلے انہی کا نام لیا, آج ان کی 7 سفر بھی ہے. تو اب موسیٰ امام کاظم پہ آپ کو پڑھنا, آج کی مجلس پڑھنی, تو اکثر لوگ جو اس ایام میں مجلس پڑھتے ہیں امام موسیٰ کاظم پہ ہی پڑھتے ہیں, یا کل کی رات پڑھتے ہیں تو شب ولادت ہوتی ہے آج. اب آپ امام موسیٰ کاظم پہ پڑھنا تو آپ ڈائریکٹ آج نہیں کہ میرا موضوع امام موسیٰ کاظم ہے, لوگ اس کو منع کرتے ہیں. آپ موضوع لیتے ہیں, لوگ امام موسیٰ کاظم کو کاظم کیوں کہتے تھے؟ غصے پہ کنٹرول. تو کہتے ہیں غصہ کیا ہے. ایک مجلس 10-15 منٹ 12 منٹ غصے پر آ کے پھر مثال دیں گے کہ ہمارے امام کا لقب ہے کاظم, جو ہے کاظم جو ہے ان کا نام ہے, امام موسیٰ نام تھا, کاظم لقب تھا. تو اب کیا وہ امام موسیٰ کاظم جو غصے پہ زیادہ کنٹرول کرتے ہیں. یا لوگ کیا کہتے ہیں, یہ ایک اور کام ہے, نبی کا نام کیا تھا؟ موسیٰ, ان کا کیا نام ہے؟ موسیٰ کاظم. تو نبی کے جناب موسیٰ کے حالات سے امام موسیٰ کے حالات پر آ جائیں گے, امام موسیٰ کاظم کے حالات پر. باب الحوائج, پھر باب الحوائج پہ اگر آپ کو حاجات پہ پڑھنا ہے تو تھوڑی حاجات پہ پڑھ کے پھر کہیں گے باب الحوائج پر آ جائیں گے. تو ایک موضوع ان پر آنے سے پہلے ایک موضوع ہوگا کہ جو موضوع آپ کو امام موسیٰ کاظم پر لے کر آئے گا. وہ ڈائریکٹ آیت سے رد نہیں ہو سکتا ہے, لیکن آیت سے رد ہو سکتا ہے, لیکن نہیں ہو. جیسے بھائی شکر کیا یار, اگر یہ پڑھنے کو بھی اعلیٰ رب کو تو بس ٹھیک ہے نا, اس سے ہم شکرانے نعمت کی اگر ہم نے جوڑ لی صحیح ہے. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو, ہمارے درمیان بڑی بہت ساری نعمتیں, ان میں نعمت عظمیٰ یہ ہے, پھر یہ آپ آگے اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں امام ایک نعمت ہے, آپ یہاں پہ لانا چاہتی ہیں نا, ہاں تو یہ جو آپ نے پڑھا یہ مقدمہ بن گیا. ہاں تو یہی مقدمہ یہ, یعنی آپ جو بھی موضوع آپ کا ہے, 5ویں امام کا ہو, 6ٹھے امام کا ہو, 7ویں امام کا ہو, جو بھی موضوع پڑھنا ہے, عموماً خطبہ کیا کرتے ہیں, میں نے عرض کیا, وہ کوئی ایک موضوع رکھیں گے, اس سے پھر آئیں گے, یا امر بالمعروف ایک موضوع رکھا. اب میں آپ کو ایک مثال دوں, امر معروف رکھا, امر معروف کے فضائل بیان کیے, امر فاروق بتایا کہ امر معروف کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد امر بالمعروف سے لے کر آئیں گے 6ٹھے امام پہ جیسے پڑھنا ہے, کہ اب یہ امر معروف کی اہمیت بیان کی آیت قرآن کے ذریعے, حدیث کے ذریعے, یہ امر معروف کی اتنی فضیلت ہے. اب آئیے ہم اپنے معصوم کی زندگی میں دیکھتے ہیں, آج کیوں 6ٹھے امام کی شہادت ہے, کہ آپ اپنے 6ٹھے امام کی زندگی میں دیکھیں امر معروف مولا نے کس طرح کیا. اب یہاں سے اب 6ٹھے امام پر آ گئے, پھر اپنی تقریر 6ٹھے امام پر آپ آ گئے. یہ کہنے کا مقصد یہ, اسے کہتے ہیں مقدمہ. عام تقریر میں بھی لوگ مقدمہ بیان کرتے ہیں, جو جس طرح جو بھی آپ کو حدیث پڑھنی ہے, جو آپ کو میٹر پڑھنا ہو, اس سے پہلے ایک مقدمہ. جی کس سے بنا سکتے ہیں؟ ہاں صرف دیکھیں کوئی ایک مقدمہ کہتے ہیں ضروری ہے, وہ اب وہ کوئی بھی ہو, لیکن ایک 10-12 منٹ کا مقدمہ ہو, پھر آپ اپنے موضوع پر آ جائیں. ابھی میں ایک اور روایت لکھ دیتا ہوں, پھر اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ کر دیں گے, ٹھیک ہے. درود پڑھے محمد آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا دوسرا جلسہ موضوع وہی ہے مقدمہ سازی, کہ مجلس سے پہلے مقدمہ کیسے بنتا ہے, ٹھیک ہے. ایک روایت ہے, پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھا گیا اسلام کیا ہے, اسلام کی تعریف سمجھ لیں, یعنی اسلام کیا ہے, اسلام کی تعریف پوچھی گئی, اسلام کی تعریف. یہ دوسرا سوال بنا سکتے ہیں. اب انہوں نے جو اسلام کی تعریف بیان کی ہے وہ 6 چیزیں, اس میں کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں, ٹھیک ہے. وہ 6 چیزیں میں لکھتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا مقدمہ کیا بنے گا. اب اس کو پہلا میں پڑھ بھی دیتا ہوں, سمجھ بھی لیں, بعد میں اس کی تفصیل لے لے گا بھی نہیں لیں.
जब ये मुकम्मल रवायत हो जाएगी इसकी फिर तस्वीर उतार लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप मुकम्मल रवायत हो। अब देखें, सवाल है पैगंबर इस्लाम से पूछा इस्लाम क्या है, या पैगंबर से पूछा इस्लाम के मुतालिक बयान करें, तो अल्लाह के रसूल ने इस्लाम के मुतालिक क्या बयान फरमाया, ठीक है। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा इस्लाम का लिबास क्या होगा। अब ये इसको क्वेश्चन मार्क है। मैंने कहा ना आपको मजलिस थोड़ी दिलचस्प बनानी पड़ेगी, आप सवालात पहले बयान कर दें कि इस पैगंबर इस्लाम से किसी ने पूछा कि इस्लाम की तारीफ़, जब पैगंबर हज लिखा कि हज्जुल विदा से वापस आ रहे थे तो पूछा। अबू ज़र गफ़ारी की गालिबन रवायत है ये किताब में आपको एक सवाल, एक किताब का नाम है पैगंबर से पूछे गए सवाल व जवाब, उसमें आपको मिल जाएगा। और एक किताब कुम से छपी है, उर्दू फ़ारसी किताब है, उर्दू तर्जुमा हो चुका है उसका, ये भी वही तर्जुमा ही है, पैगंबर से पूछे गए सवाल व जवाब, उसमें आपको ये रवायत मिल जाएगी, ठीक है। आपने पहला कहा पैगंबर से पूछा, रवायत तो आपने बयान करनी है। पैगंबर ने कहा इस्लाम का लिबास क्या है, पैगंबर ने बताया इस्लाम की दीनत क्या है, पैगंबर ने बताया इस्लाम का मयार क्या है, पैगंबर ने बताया इस्लाम का कमाल, इस्लाम का समरा और इस्लाम की बुनियाद। अब आपने इसको थोड़ा दिलचस्प बना दिया ताकि लोग तवज्जो से सुने कि क्या बयान करना चाहते हैं। नंबर 1, पैगंबर ने कहा इस्लाम का लिबास है तकवा। इस्लाम की जीनत क्या है, इस्लाम की जीनत है हया। इस्लाम का मयार क्या है, परहेज़गारी। इस्लाम का कमाल है दीन। इस्लाम का समारा क्या है, अमल स्वाले, नेक अमल। इस्लाम की बुनियाद क्या है, अहले बैत से मोहब्बत। ये उसके जवाबात हो गए, ठीक है। इस्लाम का लिबास क्या है, तकवा। इस्लाम की जीनत क्या है, हाय। इस्लाम का मयार क्या है, परहेज़गारी। इस्लाम का कमाल क्या है, दीन। इस्लाम का समारा क्या है, और इस्लाम की बुनियाद क्या है, अहले बैत की मोहब्बत, ठीक है। अब ये एक रवायत आपको पढ़नी है, ये पूरी मुकम्मल एक रवायत हो गई। ये रवायत आपको पढ़नी है। आपने इस रवायत को हिफ्ज़ कर लिया। खुद इस रवायत के अंदर देखें 1 2 3 4 5 6 मौजू खुद ही हैं, यानी ये भी खमसे पर, यानी आप अगर खमसा पढ़ना चाहें इस रवायत पर तो खमसा पढ़ सकते हैं, चाहे एक मजलिस में आप पढ़ लें, क्योंकि हर मौजू पे एक एक मजलिस आराम से बन सकती है, ठीक है। आपने एक ही मजलिस पढ़नी फ़र्ज़ करें भी, क्योंकि मैंने कहा ना आप अब इस पर मुकदमा आपको बनाना है, तो मुकदमा क्या बनेगा इस पर, आयत कौन सी लेंगे इसके लिए जी। आयत तो बहुत मारूफ आयत है, इंद दीना इंदल्लाह इस्लाम, ये आयत हो गई। फिर उसके बाद क्या करेंगे जी, ये तो आपने आयत पढ़ ली, ये आपका 10 मिनट बाद आएगा ये पोर्शन आएगा 10 मिनट के बाद। उस 10 मिनट में आपने क्या करना, जो मुकदमा बयान करना है, वो मुकदमा क्या बनेगा इसका जी, मसलन क्या जी, नहीं वो किस तरह पढ़ेंगे, यानी चलें टाइम कम है, मैं बता देता हूँ, टाइम कम है, मेरे पास 15-20 मिनट है, ज़्यादा नहीं है, और 1-2 चीज़ें और भी बयान करनी है। ये मौजूद देखें, इसमें आप इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम वाली आयत लेंगे, एक सूरह आले इमरान आयत नंबर 19 है, फिर इसी सूरह में आयत नंबर 89 गालिबन, फिर इसी सूरह में आयत नंबर 105, उसमें क्या खुदा कहता है मैं बताता हूँ। सूरह आले इमरान आयत नंबर 19 गालिबन है, याद नहीं नंबर देख लेगा, इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक जो दीन है इस्लाम है। अब अल्लाह ने इस दीन इस्लाम के मुतालिक कुरान में क्या फरमाया, इससे दीन इस्लाम से जो मिलती जुलती आयत हैं उसको देख लें। उसमें एक और आयत है जिसमें परवरदिगार ने कहा कि अगर तुम दीन इस्लाम के गैर इस्लाम की अगर इत्तिबा करोगे तो अब उसे असल कबूल नहीं करेंगे, और दुनिया में वो आखिरत में वो नुकसान उठाने वाला है। ये आयत का तर्जुमा मैंने पेश किया, ये है आयत सूरह आल इमरान की आयत है। तो इसमें आप इस आयत को पढ़ें, इस आयत का तर्जुमा जो मैंने तर्जुमा पढ़ा, फिर इस आयत से आपने एक नतीजा निकालें। फिर तीसरी आयत आल इमरान 105, वहाँ भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, या अय्युहल्लज़ीना अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जैसा हक़ है। फिर वहाँ आगे जाके क्या है, वहाँ आगे जाके कि तुम्हें मौत वला तमुत्तुन्ना, कि तुम्हें मौत ना आए इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मगर ये कि तुम्हारी मौत इस्लाम पर हो।
ٹھیک ہے. اب یہ 3 آیت کا آپ خلاصہ بیان کریں. پہلی آیت میں پروردگار نے کہا کہ ہم اللہ کے نزدیک دین اسلام، اس کے علاوہ کوئی اور قبول کرو، اس کے علاوہ دین کے علاوہ کسی اور دین کی اتباع کرو گے، غیر الاسلام دین ہے، تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے. فلن نقبلہ، ہم اسے اصلاً قبول نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والا. 2. تیسرا، خدا کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرو جیسا حق ہے. پھر آخر میں کہا کہ تمہاری موت نہیں ہو مگر یہ کہ مسلمان. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نزدیک اسلام کی کیا اہمیت ہے. ان 3 آیتوں سے آپ نے نتیجہ نکال کے دینا ہے. پھر اس کے بعد آپ پھر اس آیت پر آ جائیں. پھر آپ سوال کریں کہ بھائی ان 3 آیتوں کے پیش نظر اور ایک آدھ روایت بیان کر دیں اسلام کی اہمیت کے اوپر. بہت سی روایتیں ہیں میدان الحکمہ اور بھی کتابوں میں آپ کو ملے گا. اس کا چیپٹر میں جائیں اسلام، پورا اشرا پڑھ سکتے ہیں اسلام کے اوپر. پورا اشرا بہت زبردست اس میں احادیث موجود ہیں. میدان الحکمہ جلد نمبر 4 جہاں سین میں جائیں گے نا، سین اسلام میں، وہاں آپ کو پورا اس کے متعلق اسلام کے متعلق تمام احادیث بھی ملے گی. پھر 1-2 حدیث اسلام کی فضیلت میں بیان. اچھا، نہج البلاغہ سے پھر یہاں پہ کوٹ لے کر آئیں. امیر المومنین نے جو اسلام کے متعلق بیان کیا ہے، ایک خطبہ اسلام کے متعلق، خطبہ نمبر 108 یا 110، بعض جلدوں میں 110 ہے، بعض میں 108 ہے. وہاں اسلام کی اہمیت کے متعلق امیر المومنین کا خطبہ ہے. وہاں سے چند جملے آپ لے کر آئیں. آپ 15 منٹ یہ ثابت کریں کہ ائمہ معصوم امیر المومنین نزدیک، پیغمبر نزدیک، خدا کے نزدیک اسلام کی اہمیت کیا ہے، اسلام کی اہمیت کیا ہے. پھر آپ سوال کریں. یقیناً جب میں نے اتنا بیان کر دیا تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا پھر اسلام ہے کیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں بہت ساری روایتیں ہیں، خود ایک روایت نہیں ہے، اور بھی مختلف روایتیں مختلف تبدیلیوں کے ساتھ ہیں. تو آپ کہیں گے روایت تو مختلف ہے. میں ایک روایت کو آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ جو اسلام کی تعریف بیان کر رہا ہے. پھر آپ اس موضوع پر آ جائیں گے. پھر پیغمبر نے فرمایا اسلام کا لباس کیا ہے؟ تقوی. اب تقوی پر ایک بہترین مثال دیں. تقوی کسے کہتے ہیں؟ ایک مثال لے کر آئیں. تقوی کیسے کہتے ہیں؟ تقوی گناہوں سے کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ اب تقوی کے لیے پھر آپ کو وہی جو میں نے کتابوں کے نام بتائے تھے آپ کو، ان کتابوں میں یا یہ جو کتاب آپ کو بتائیے اس کتابوں میں آپ کو موضوع ملے گا تقوی کے اوپر. 5 منٹ میں نے کہا نا، دیکھیں 5 منٹ حیا پر، 5 منٹ پرہیزگاری پر، 5 منٹ دین، عمل صالح. یہ سارے موضوع ایسے ہیں جس پہ ایک مجلس بہت آرام سے بن سکتی ہے. لیکن آپ کو کیونکہ فعلاً پڑھنا ہے تو آپ عمل صالح اور اس کے بعد محبت اہل بیت، اور یہی محبت اہل بیت ربط مصائب میں جائے گا. دیکھیں ابھی ٹائم کم ہے، میں نے آج سوچا تھا ربط مصائب جو آپ کو اعلان کیا تھا کوشش کروں گا. یہی ربط مصائب کہاں جائے گا؟ ربط مصائب میں. آپ کے اہل بیت کی محبت قربانی بھی چاہتی ہے، اہل بیت کی محبت قربانی بھی چاہتی ہے. اور اس کے بعد ابن سکیت کا واقعہ ہے، کیسے اہل بیت کی محبت میں وہ شہید ہوئے. وہیں سے آپ جناب مسلم کے مصائب بھی پڑھ سکتے ہیں، وہیں سے آپ کربلا کے مصائب پر بھی آ سکتے ہیں. اہل بیت کی محبت میں ایک چیز ہے قربانی، اور ابھی ابن مظاہر نے قربانی دی، محبت اہل بیت تھی، اور وہ کربلا آئے، جو لوگ کربلا آئے ان یہاں سے آپ محبت اہل بیت کو ربط مصائب میں، آپ کو ایک ربط مصائب. میں نے کہا نا کہ آپ یہ نہیں کہیں گے آج 7 محرم میں جناب قاسم کے میں مصائب پڑھوں گی، نہیں، آپ اسی موضوع سے محبت اہل بیت سے کربلا پہ جائیں گے. یہ آپ کا کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب 30-40 منٹ اس میں ہو گئے تو آپ کو مزید ٹائم نہیں لینا، آپ کو فوراً مصائب کی طرف چلے جانا ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہ آپ کو ربط مصائب بھی ملے گا. یہ ایک پورا ایک مجلس ہے پوری. اس سے پہلے ایک مقدمہ میں نے بتایا اس دین اسلام کی 2-3 آیات میں نے بتا دی مختصر آپ کو. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان 3 آیات کو جا کے دیکھیں، جو میں نے 3 آیات سورہ آل عمران کی آیتیں، ان آیات کو جا کے دیکھیں، ان آیات کی تفسیر دیکھیں اگر دیکھ سکتے ہیں. مختصر تفسیر بھی دیکھنا تاکہ آپ کا مقدمہ بن جائے گا، 10 سے 12-15 منٹ کا مقدمہ بن جائے. پھر اس کے بعد آپ یہ والی روایت سکون کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں، اور اس کے اندر بھی آپ مثالیں لے کر حیا کیا ہے اس کو آپ بیان کریں. یہ تو آپ بہترین طریقے سے اس کو بیان کر سکتی ہیں. پھر اس میں جناب آدم کی روایت بھی آئے گی، آپ یہاں سے ایک جناب آدم کی روایت بیان کر سکتی ہیں کہ 3 نور آئے انسانی شکل میں، اور 3 جو وہ نور نہیں تھے سیاہ تھے وہ بھی انسانی شکل میں تھے. وہ 3 سے جناب آدم سے تم کون ہو انہوں نے اپنا تعارف کرایا، ان تیسرے سے تم کون انہوں نے اپنا تعارف کرایا. تو وہ آپ کہیں کہ حیا کہاں ہوتی ہے، پھر وہاں روایت میں کہ حیا آنکھوں میں ہوتی ہے. اس کے اپوزٹ چیز کیا ہے؟ کا لالچ ہے. تو آپ ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے ایک روایت مکمل بیان کر سکتے ہیں، اس میں اور بھی چیزیں آپ کو ہیلپ کریں گی. جی تقوی اور پرہیزگاری میں دیکھیں، تقوی بھی گناہوں سے روکنے کا کام ہے، پرہیزگاری بھی. لیکن بعض لوگوں نے اس کا فرق لکھا ہے کہ پرہیزگاری جو ہے نا ایک درجہ بالا تر ہوتی ہے.
ورا جسے کہتے ہیں کہ ایک درجہ بالاتر ہوتی ہے. اب اس میں باریک سا فرق ہے, کوئی زیادہ فرق نہیں لیکن ہے. کہتے ہیں تقویٰ بھی روکنے کا نام ہے, پرہیزگاری ایک طبقہ اوپر جانے کا نام ہے. تقویٰ روکنے کا نام ہے, اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے, گناہوں سے روکنے کا نام ہے. پرہیزگاری میں بھی یہی ہے کہ انسان گناہوں سے پرہیز کرے, لیکن کہتے ہیں بعض لوگ اس میں باریک سا فرق بیان کرتے ہیں ویسے. ٹھیک ہے, اچھا اب تقویٰ پہ آپ بیان کر سکتی ہیں, حیا ہو گیا, پرہیزگاری, دین پہ آپ کو میٹر میں نے آپ کو بتایا کہ کہاں ملے گا اس کا پر میٹر. عمل صالح یہ بہت معروف موضوع ہے, کتنے سارے عمل صالح. اب یہاں سے اچھا اب یہاں پر آ کے ایک روایت بیان کر سکتی ہیں کہ پیغمبر کے بعد ایک شخص آیا, اس نے کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں, اب یہ خود ایک مجلس ہے, اب چاہیں تو اس کو الگ مجلس میں بھی پڑھ سکتے ہیں, چاہیں تو اس کو یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ عمل صالح کی گفتگو. تو اب آپ نے یہاں پہ عمل صالح بیان کرنے, نیک عمل کون سے, 2-3 نیک عمل کے فائدے. اب جیسے یہاں پر میں بیان کرنا چاہ رہا تھا, لکھ کے بھی لے کر آیا تھا, دیکھیں اگر ٹائم ملے. ایک اچھی دلچسپ روایت ہے. ہاں, اب نیک عمل اگر آپ چاہیں تو نیک عمل کی 1-2 مثالیں دے دیں. اب یا تو یہاں پر جناب موسیٰ کی پروردگار عالم سے جو گفتگو ہے وہ بہت دلچسپ ہے, پوری ایک مجلس ہے وہ. ٹھیک ہے, وہ مجلس کیا ہے, اس میں خداوند متعال نے جناب موسیٰ سے گفتگو کی اور کہا موسیٰ 3 کام تم کرو, 3 کام ہم کریں گے. 3 کام تم کرو گے, 3 کام ہم کریں. وہ پہلا کام کیا ہے, کہا موسیٰ جس طرح اچھا کہا وہ کام جو خدا بھی 3 کام تمہارے لیے کرے گا. موسیٰ نے کہا وہ کون سے 3 کام ہیں. خدا نے کہا میں نے تجھ پر اپنی نعمتیں نازل کی, میں نے تجھ پر اپنی نازل کی, لیکن اسے جتلایا نہیں تجھ پر, میں نے اپنے احسان کو نہیں. اسی طرح تم بھی جب میری مخلوق پر کوئی احسان کرو تو اس کو مت جتلاؤ. 3 کام خدا نے یہ کام کیا کہ نعمتیں دیں. تو ہمیں کیا کام کرنا ہے, ایک کام ہمیں بھی کرنا ہے. ہم بھی اگر کسی کو کچھ عطا کریں تو اسے, کسی پہ احسان کریں تو اسے نہیں جتلائیں. آپ اس کے اوپر خود بول سکتی ہیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. معاشرے میں اگر آپ نے کسی کی ہیلپ کی, کوئی بن گیا, اچھا کام کرنے لگا, تو آپ فوراً کہتے ہیں ان کے پاس کیا تھا, ہم ہی نے ان کو اتنا آگے بڑھایا ہے. فوراً انسان اپنے احسان جتلانے لگتا ہے. اس پہ آپ معاشرتی موضوع پہ بھی گفتگو کر سکتی ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کہ خدا اپنے نبی موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ موسیٰ جب ہم نے تم پہ نعمتیں دی, تم پہ نعمتیں نازل کی, تو نہیں جت رہا ہے, تم بھی میری مخلوق پر نہیں جت. دوسرا کہا اسی طرح غلطی اور معافی, جیسے کہا کہ موسیٰ تم سے خطا ہوتی ہے, سرزد ہوتی ہے, جب تم ہمارے پاس آتے ہو معذرت طلب کرتے ہو تو ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں. کہ اسی طرح ہماری مخلوق میں سے بھی کوئی تم سے معذرت طلب کرے تو اس کی معذرت کو قبول کرو. یہ نہیں کہ ہم قبول نہیں کرتے, لاکھ معافی مانگے, کہ مانگتے رہو, ہم تو قبول نہیں کریں گے. نہیں, کہ اگر کوئی تم سے معافی مانگ رہا ہے, اس سے غلطی ہو گئی, تو اگر وہ معافی مانگ رہا ہے تو معاف. آپ خود معاف کرنا, خود خاندان کے کتنے مسائل یہاں پہ ڈسکس ہو سکتے ہیں. آپ اپنے بہت سے ایسے مسائل ہیں, خاندان کے مسائل ہیں, دوستوں کے مسائل ہیں, زندگی کے مسائل ہیں, سمجھ ہیں, صلہ رحمی کے مسائل ہیں, کہ اس میں معافی کا مسئلہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے. تو یہاں پر یہ گفتگو ہو سکتی. اور تیسرا کیا ہے, جب میں تجھ سے کل کے اعمال کا تقاضا آج نہیں کرتا. کیا کہتا خدا, میں جب کل کے اعمال کا تقاضا آج نہیں, یعنی کیا مطلب ہے, آپ اس کو بیان کریں. آج آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی, اب خدا ابھی نہیں کہتا مغرب عشاء پڑھو, یہ نہیں کہتا کل کی نماز آج پڑھو, نہیں کہتا کل کا روزہ. خدا کیا کہتا ہے, جب میں تجھ سے کل کے اعمال کا مطالبہ آج نہیں کرتا تو بھی مجھ سے کل کی روزی کا مطالبہ آج نہ کر. جب میں تجھ سے کل کے اعمال نہیں مانگتا ہوں تو مجھ سے کل کی روزی کیوں طلب کرتا ہے. اب اس کو آپ جملے کو پھیلا سکتے ہیں. یہ 3 جملے ہو گئے جو خدا نے کہا 3 کام تم نے کرنے, 3 کام میں نے کرنا. پھر آگے آئیے, آپ اس پوری کتاب کا میں حوالہ دے دوں گا. اس پوری کتاب میں یہی موضوع ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھا, حدیث الشیعہ سے آپ کو مل جائے گا. آپ ایک موضوع رکھیں, خدا کی حضرت موسیٰ سے گفتگو کے پیغامات. مجلس کا موضوع یہ رکھیں, اور اس کے موضوع کا مقدمہ کیا بنے گا, ہدایت, ہادی. یعنی اس سے پہلے آپ نے ایک موضوع بنانا ہے ہادی کا, کون سی کتاب ہے یہ؟ حدیث الشیعہ. اس سے پہلے جو میں نے جو خدا سے بندے کی گفتگو, خدا سے جناب موسیٰ کی گفتگو سے پہلے آپ ایک موضوع بنائیں ہادی. خدا نے ہادی بھیجے, خدا نے انسان کے لیے ہدایت کے لیے ہادی بھیجے, انبیاء بھیجے, نبی بھیجے, رسول بھیجے. تھوڑا سا مقدمہ تاکہ انسان شیطان ہے, انسان کو گمراہ نہ کرے. پھر وہ کون سے اعمال ہیں کہ انسان کو دنیا میں انجام دینے چاہیے. اب خدا نے اپنے نبیوں سے گفتگو کی ہے, پیغمبر سے گفتگو کی, وحی کی, خدا نے عیسیٰ سے گفتگو کی وحی کے ذریعے سے. تو اس طرح آپ نے ایک 5-7 منٹ کا ہدایت پر ایک موضوع بنا لیں.
ہادی اور ہدایت کے عنوان سے. پھر کہیں گے اب موضوع ہادی, اب وہ خدا بندے کی ہدایت کے لیے اپنے نبی سے جو گفتگو کر رہا ہے وہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے. اب بھی پیغامات شروع کریں, یہ اس میں آپ پیغامات. اب اس میں خداوند عالم نے کہا اچھا, اس کے بعد کا خداوند فرماتے جو شخص خواہش کے باوجود بھی, اچھا اب حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچائے, یعنی خواہش کے باوجود بھی, یعنی وہ خواہش کے باوجود یعنی کر سکتا ہے. خدا نے کہا تھا حرام لقمے سے اگر اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو خدا کیا کہتا ہے میں اس کے بدلے میں اگر کوئی شخص حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچائے تو خدا کہتا ہے 3 چیزیں میں اس کو دنیاوی دوں گا, 3 چیزیں میں اس کو اخروی دوں گا. اب دیکھیں کون کون سی چیزیں انسان اگر ایک جملہ ہے حرام سے اپنے آپ کو بچائے, یہ روایت. اب حرام سے اپنے آپ کو بچائے, یہاں پر پھر ایک آپ کو بعد ایک مطالعہ اگر آپ کا ہے تو پھر آپ ایک اور حدیث قدسی ہے. خدا نے جناب موسیٰ سے کہا ہم نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا. وہاں پر بھی ایک چیز ہے, وہ کیا ہے, وہاں پر بھی یہی کہ دعا کی قبولیت. خدا کہتا ہے ہم نے دعا کی قبولیت کو رکھا ہے حلال روزی میں, یعنی حرام خدا نہ خاصا اگر کوئی لقمہ حرام کھائے تو خدا کہتا ہے کہ ہم نے دعا کی قبولیت کو رکھا ہے حلال روزی میں, یعنی حرام نہ ہو. پھر اس کے یعنی آپ کے پاس ایک آدھ 2 روایت ہو جس سے آپ اپنے اس موضوع کو تھوڑا سا وسعت دے سکیں. پھر آ جائیں, پھر آپ کہیں کہ اس کے بدلے میں خدا 3 دنیاوی نعمتیں دے گا, 3 اخروی نعمتیں دے گا. 3 دنیاوی کیا ہیں؟ خدا کہتا ہے میں اس کی عمر میں برکت دوں گا, اس کی روزی کو وسیع کروں گا اور اس کی قبر کو روشن کروں گا. 3 اخروی فائدے, اس کے چہرے کو نورانی بنا دوں گا, اس کو جو دنیا میں جس سے اس کا جھگڑا ہوا ہوگا اس جھگڑے کے ہجوم سے اس کو دور رکھوں گا. اور تیسرا یہ کہ میں آخر روز قیامت میں اپنی زیارت سے مشرف کروں گا, یعنی خدا کو کوئی چہرہ نہیں ہوگا, یعنی خدا نے جو اپنے معیار بنائے, یعنی خدا نے جو انہوں نے توضیح لکھی ہے اپنی زیارت سے مراد ہے انبیاء کے چہرے جن کے چہرے کو اللہ نے اپنی خوشی اور ناراضگی کا معیار کرا, یعنی خدا کے چہرے سے مراد کیا ہے, انبیاء کی زیارت وغیرہ جو انہوں نے تشریح میں لکھا ہے. ٹھیک ہے, پھر آ جاتے ہیں اور آگے. اچھا اب یہاں پر ایک اور ہے, اب یہاں پر اسی روایت کو اور آگے بڑھائیں. خدا سے میں نے کہا نا آپ ایک مجلس کا موضوع بنا دیں ہادی اور ہدایت مقدمہ, خدا کی حضرت موسیٰ سے گفتگو کے پیغامات ہمارے لیے کیا ہے, یہ عنوان ہو جائے گا. ہم جو خدا نے حضرت موسیٰ سے کیا کیا چیزیں کہیں, اب 4 چیزیں اور کہی ہیں. دیکھیں خدا نے کہا موسیٰ سے کہا یہ بتا موسیٰ تم نے ہمارے لیے کیا کام انجام دی, ہمارے لیے کیا کام انجام دیا. جناب موسیٰ نے کہا پردگار نمازیں پڑھی, روزے رکھے, تمام چیزیں جو جتنی بھی چیزیں خدا تو نے کہا تو اس پہ عمل کیا. تو خدا نے کہا یہ نمازیں تمہارے کام آئیں گی, یہ روزے تمہارے کام آئیں گے, یہ تسبیح و تحلیل تمہارے کام, جتنے بھی اعمال انجام دیے سب تمہارے کام آئیں گے. اب کا میرے لیے کیا کام انجام دیا. جناب موسیٰ خاموش, کیا جواب دے. اب پروردگار نے کہا اگر میرے لیے کام کرنا ہے تو 4 کام کرو. خدا سوال کر کے تھا کیا مظلوم کی مدد کی. خدا موسیٰ سے پوچھتا ہے کیا مظلوم کی مدد کی. 1, کیا بے لباس کو لباس دیا. 2, کیا بھوکے کو کھانا کھلایا تم نے. 3, اور چوتھا ہے کہ کیا کسی عالم کا احترام کیا. اب یہ 4 چیزیں خداوند عالم نے جناب موسیٰ سے کہیں اگر 4 کام کرنے ہیں تو یہ میرے لیے اگر جو کام کرنے وہ یہ 4 کام ہیں. اب خود یہ 4 موضوع, بھوکے کو کھانا کھلانا اس پہ داستان ہے, پیاسے کو پانی پلانا اس پہ داستان ہے, مظلوم کی مدد کرنا اگر جس نے کسی نے تاریخ میں ہے کہ مظلوم کی مدد کس طرح کی ہے اس واقعے کو آپ بیان کریں. اسی طرح کیا عالم کا احترام, عالم کے احترام کے اوپر واقعات دے کرا جائے. خدا کہتا ہے عالم کا احترام کرو. اب تاریخ میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ نے 7 قدم ایک عالم کے ساتھ چلا تھا, 7 قدم. تو اس کو وہی ہوئی, وہی سے مراد اس کو الہام ہوا, وہی تو نہیں ہو سکتی, اس کو الہام ہوا. اور الہام کیا ہوا کہ خداوند متعال نے تمہاری نسل میں 7 پشتوں تک بادشاہت رکھی. وہ بادشاہ تھا. بادشاہت کیوں رکھی ہے کہ تم نے 7 قدم عالم کا احترام میں 7 قدم چلا. وہ بادشاہ تھا تو کہا کہ خدا نے تمہاری نسل میں 7 نسلوں میں بادشاہت رکھی ہے اس لیے کہ تم نے عالم کا احترام کیا. اب عالم کے احترام کے اوپر جہاں جو روایتیں اس کو آپ یہاں پہ بیان کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں ایک ہی مجلس کے اندر مقدمہ بھی بن گیا اور کس طرح آپ جو ہے وہ اب اس کے بعد اب اسی کو آپ ربط مصائب میں بھی بیان کرنا. آپ کو دیکھیے گا کون سا موضوع ہے کہ جہاں سے آپ ربط مصائب بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک یہ تو ہو گیا, میں نے تقریباً آپ کے سامنے 2-3 چیزیں بیان کی, کوشش کی ہے کہ مقدمہ سازی ضروری ہے. مجلس میں پہلے مقدمہ بنائیں, آیت کا انتخاب کریں, اگر تفسیر ممکن ہے آپ کے لیے تو اس کو مطالعہ کر لیں, حد اقل دیکھیں ضرور. وہاں سے آپ کو 100% اگر تفسیر نمونہ اگر آپ نے دیکھی ہے تو 100% آپ کو مقدمہ وہاں سے مل جائے گا تقریباً.
ورنہ نور الثقلین بہترین تفسیر ہے، اس میں بھی آپ کو جو روایت ملے گی اس میں بھی آپ کو مقدمہ مل جائے گا کہ آپ اس کو اچھی طرح پڑھنے کا 1 2 3 آیات کو دیکھیں، ترجمہ دیکھیں، اور آپ کو اس کا پھر مقدمہ مل جائے گا، تو آپ اس کے بعد مقدمہ بیان. اب آتے ہیں ربط مصائب پر. 1 2 جملے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. ربط مصائب، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ربط مصائب ہوتا ہے کہ ایک ایسا موضوع ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ کربلا جا سکیں. ٹھیک ہے، اب ایک موضوع ہے، آپ کو امام حسین پہ پڑھنا ہے فرض کریں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آخر میں، یعنی وہ واقعہ آخر میں رکھنا ہے کہ جس سے آپ موضوع پہ مصائب کو ٹچ کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے وہ واقعہ پہلے پڑھ دیا اور ممبر پہ آپ پریشان ہو کہ میں ربط مصائب نہیں. کوشش کریں، یا تو آپ میں ماشاءاللہ اتنی مہارت ہو جاتی ہے پڑھ پڑھ کے کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں ربط مصائب تلاش، ہاں کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے. اب مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے لباس. اب آپ نے لباس امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھنے فرض کریں، تو آپ نے آخر میں ربط مصائب کے لیے یہ والا واقعہ رکھنا ہے. کون سا واقعہ ہے؟ کون سا واقعہ ہے؟ نہیں، وہ تو مصائب پہ جائیں گے. اس سے پہلے کون سا واقعہ پڑھیں گے؟ جنت سے لباس آیا. اب جنت سے لباس آیا، اب آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں فاطمہ زہرا سے ہاتھ جوڑ کے کہ بی بی میں آپ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کہ بچوں نے خواہش کی تو لباس پروردگار عالم نے لباس بھیج دی، لیکن کربلا کا میدان ہوگا، یہی حسین ہوگا، حسین کا لباس پارا پارا کیا جائے. اب دیکھیں لباس سے لباس پر، یہ ہے ربط مصائب. یعنی آپ کو آخر میں وہ واقعہ شروع میں، کیونکہ پریکٹس نہیں ہے تو میں نے بچوں کے مصائب میں ایک مثال دی تھی آپ کو، جناب زینب کے بچوں کو اور محمد کے مصائب میں لاسٹ مثال گزر چکی. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی ایک مثال اس طرح ہوئی. اسی طرح اب آپ جناب مثال کے طور پہ ایک روایت ہے امیر المومنین کی، 6 چیزیں انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں، اور 6 چیزوں میں 2 چیزیں چھوٹی ہیں، 2 بڑی ہیں، 2 چیزیں متغیر ہوتی ہیں، حیت تبدیل ہوتی ہے. اس میں 2 جو چھوٹی ہیں، خود ایک مجلس ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس کو انشاءاللہ آپ پڑھ سکتے ہیں. 2 چھوٹی چیزیں کون سی ہیں؟ عطا جلی کا زبان اور دل. 2 بڑی کون سی ہیں؟ کا عقل اور ایمان. 2 متغیر کون سی ہیں؟ کا ایک جمال اور ایک مال. یہ تغیر ہوتا ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ مال پر آ گئے. آپ نے کہا کہ اسلام میں جناب خدیجہ کا مال، اسلام پھیلا، جناب پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کے مال سے اسلام کو ترویج دی اور اسلام پھیلا. اب یہاں سے ربط مصائب ہے. آپ کے اسلام تو پھیلا مال خدیجہ سے، لیکن مسلمانوں نے اولاد خدیجہ کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ربط مصائب ہو گئے. یہ ربط مصائب ہو گئے. ایک جملہ آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پر آپ کو آنا، اسے کہتے ہیں ربط مصائب. اب آپ سوچتے جائیں، جب بھی آپ مطالعہ کریں. ایک کتاب رہ گئی مفتی جعفر صاحب کی، سیرت امیر المومنین. سیرت امیر المومنین مفتی صاحب کی ہے. ٹھیک ہے، 2 جلدی کتاب ہے، امیر المومنین پر ہے، امیر المومنین پر ہے. ٹھیک ہے، یہ کتاب بھی آپ لکھ لیں. جو پہلے جو میں نے کتابیں ساری بیان کی تھی وہ سب آپ کو ویڈیو میں ہے، سب چیزیں آپ وہاں سے اتار سکتی ہیں کتابیں، تاکہ آپ کو ان کتابوں سے جو ہے نا بہت ہیلپ ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جن لوگوں جی مفتی جعفر حسین کی، مفتی جعفر حسین صاحب اللہ ان کی رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، رحمت فرمائے. تو بہت ہمارے قائد بھی تھے، عالم بھی تھے، اور انہوں نے تفسیر یہ سیرت امیر المومنین لکھی ہے، 2 جلدیں. تو اس پر جو ہے نا اس کو مطالعہ البتہ تھوڑی سخت ہے. یہ اس کو آپ لائیں دوسرے تیسرے اسٹیپ پر. پہلے اسٹیپ پر میں نے آپ کو کہا، میں نے ایک چیز اور دیکھی کہ بالآخر شروع میں آپ لوگ آسان موضوع رکھیں. کہ میں نے جو کلاسیں لی ہیں اور جو ذاکروں سے کبھی پوچھتا ہوں یا فون آتے ہیں ان کے کبھی مذہب کے موضوع پر، تو زیادہ تر میں نے دیکھا وہ مشکل موضوع زیادہ ہوتے ہیں. آیت مباہلہ مثلا آیت جی حیات القلوب، علامہ مجلسی کی کتاب ہے. ارشاد القلوب الگ ہے، حیات القلوب الگ ہے. حیات القلوب علامہ مجلسی کی ہے، 2 جلدیں، بہت موٹی موٹی 2 جلدیں انبیاء کے حالات ہیں اس میں، اور 3 جلدیں اس میں امامت کے اوپر بھی ہے، اور اس میں انبیاء کے حالات ہیں. ایک جلد پیغمبر پر ہے، ایک انبیاء پر ہے، اور ایک ہاں پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں پڑھ تو ساری کتابیں سکتے ہیں، میں نے آپ کو اس لیے ترتیب بتا رہا ہوں کہ میرا ایک تجربہ ہوا ہے. تو آپ پہلے وہ کتابیں پڑھیں جو آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائیں، وہ موضوع پڑھیں جو آپ جس سے جلدی آپ کے کنٹرول میں آ جائے. آپ مشکل موضوع نہ اٹھائیں. آئے تتھی مشکل موضوع ہے بھی، آئے مباہلہ مشکل موضوع ہے بھی آپ لوگوں کے لیے، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کا ممبر پہ کنٹرول ہو جائے، اخلاقی گفتگو آپ کے کنٹرول میں آ جائے، واقعات پہ آپ کو عبور ہو جائے، 2-4 آیتوں پہ آپ کے عبور ہو جائے. ابھی آپ کا ایک سوال تھا
کہ آیتیں حفظ نہیں ہوتی, اس کا بھی طریقہ کار ہے, لیکن وقت نہیں میرے پاس. اس کا آسان طریقہ ہے کہ جو اہل علم بتاتے ہیں کہ آپ روزانہ سکون کے ساتھ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں, اور کوشش یہ کریں کہ جو آیات آپ کو مجلس میں پڑھنی ہے اس کی پریکٹس کر لیں. آپ نے 4 آیتیں آپ کو 4 آیتیں پڑھنی ہیں, آپ اگر ٹہل کے یاد کر سکتی ہیں, ٹہل کے اپنے آیتیں حفظ کر لیں, حدیث حفظ کر لیں. یا آپس میں اگر مباحثہ کرنا ہے تو 2 خواتین 3 خواتین جیسے گروپ ڈسکشن ہے, اس میں زیادہ آسان ہے. ہفتے میں ایک بار ملیں, بھائی 5 آیتیں یاد کرنی ہے, آپ ایک سنائیں, آپ ایک سنائیں, آپ ایک سنائیں, آپ ایک سنائیں, پھر ریپیٹ کرتے جائیں. جتنا زیادہ ریپیٹ ہوگا نا, اور اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے, جیسے اگر کلاس روم میں تو بہت آسان ہے, آیت لکھی, اب سب زور زور سے پڑھیں, سب زور سے, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اس طرح آپ سب زور زور سے پڑھیں. تو کیا ہوگا کہ جب جتنی زیادہ زبان پہ تکرار ہوگی اتنی آیت آپ کو حفظ ہو جائے گی. یہ ہے طریقہ کار, آیت کا حفظ کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے. اگر مباحثہ ہے مل جل کے کر سکتے ہیں, وہ زیادہ آپ سب مل کے بولے آپ حدیث سنائیں, آپ سنائیں, روایت سنائیں. اور اس کا آسان طریقہ یہی کہ وہ جو کتاب میں نے آپ کو معرفی کرائی تھی, کتاب کا آغا علی افضل کی کتاب تھی جس کا نام تھا 50 موضوع 100 داستانیں. 50 موضوع 100 داستانیں, اس میں انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے, ہر موضوع پہ 5 آیتیں 5 حدیثیں. اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہر 5 دن بعد جب آپ ملاقات کریں, ہفتے میں 1 دن ملاقات کریں کہیں گروپ میں کلاس میں, تو سب ایک آیتیں, آپ نے ایک آیت پڑھی, 2 3 4 5, پھر دوسری آیت, دوسری تیسری چوتھی پانچویں, ہر شخص 5 آیتیں پڑھے اور 5 حدیثیں عربی میں یاد کرے, اور اس کو چلتے پھرتے یاد کرتا رہے, چلتے پھرتے اس کو پڑھتا رہے گا تو وہ یاد ہو جائے گی. یہ ہے طریقہ کار یاد کرنے کا. اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہماری کلاس اختتام پہنچی. درود پڑھ. جی, رائٹر کا نام ہے مولانا علی افضل قمی صاحب, جو کل آئے تھے درس دینے میں رکھا, انہی کی کتاب ہے. تو ٹھیک ہے, درود پڑھیں محمد عالم.